ICC چیمپئنز ٹرافی واپس لاہور پہنچ گئی۔ 7 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں ٹرافی کا دیدار ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کا افتتاحی میلہ 16 فروری کو سجے گا۔ تقریبات کا شیڈول تیار۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے حتمی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم لاہور کی تقریب میں متوقع مہمان خصوصی ہوں گے۔ اہم ملکی شخصیات، کرکٹرز اور ICC آفیشل شریک ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی اور سہ ملکی سیریز کے لیے ٹیم کا جلد اعلان۔ محمد رضوان، بابر اعظم، خوشدل شاہ، شاہین آفریدی شامل۔ سعود شکیل، عامر جمال اور ابرار احمد بھی اسکواڈ کا حصہ۔ سفیان مقیم، عبداللہ شفیق اور عباس آفریدی کو ڈراپ کیے جانے کی توقع۔ فخر زمان کی واپسی یقینی ہو گئی۔ کھیلتا پنجاب گیمز کا رنگا رنگ افتتاح۔ 9 ڈویژن کے 2000 سے زائد کھلاڑیوں کا مارچ پاسٹ، مشعل روشن کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گیمز کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ حسام الحق، خواجہ جنید، ارشد ندیم، نو دستگیر بٹ کی شرکت۔ فیصل ایوب کھوکھر، بلال یاسین، حافظ نعمان، چیف سیکرٹری IG پولیس بھی شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کھیلتا پنجاب، آگے بڑھتا پنجاب اور ترقی کرتا پنجاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ پنجاب ایک کونے سے دوسرے کونے تک چیمپئن سے بھرا پڑا ہے۔ مریم نواز کا تمام چیمپئنز کو ایک الیکٹرک بائک دینے کا اعلان۔ پنجاب فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن رولز منظور۔ تمام پرائیویٹ سکول 10% مستحق بچوں کو مفت تعلیم دیں گے۔ بچوں سے ایڈمیشن، ٹیوشن، سیکیورٹی سمیت دیگر کوئی بھی چارجز نہیں لیے جائیں گے۔ صوبے بھر کی ایجوکیشن اتھارٹیز آؤٹ آف سکول بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں گی۔ ملک میں بے روزگاری کا طوفان۔ 12,500 عارضی اساتذہ کی بھرتی کے لیے 2.25 لاکھ امیدوار۔ آن لائن درخواستوں کی تعداد مزید بڑھنے کی پیشگوئی۔ STI کا کانٹریکٹ 31 مئی کو ختم ہو جائے گا۔ نگران حکومت کا ایک اور رہائشی منصوبہ تکمیل کے قریب۔ پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسران کی رہائش گاہوں کی تعمیر جاری۔ 42 تیار شدہ گھر افسران کو الاٹ کر کے چابیاں دے دی گئیں۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 313 نئے گھروں کا منصوبہ منظور کیا تھا۔ فنڈز کو مد نظر رکھ کر منصوبہ 81 گھروں تک محدود کیا گیا ہے۔ موٹر سائیکل کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر۔ پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری۔ موٹر سائیکل کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اقدامات کا مقصد حادثات کی روک تھام ہے۔ قانون شکنی پر کارروائی ہوگی۔ DG پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی نے احکامات جاری کر دیے۔ فیروزپور روڈ پر بائیکر لین چلنے سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی۔ ٹریفک مسائل بڑھ گئے۔ بعض مقامات پر بائیکر لین سے فیروزپور روڈ تنگ ہو گئی۔ پیک آورز میں ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اضافی وارڈنز تعینات۔ قذافی اسپورٹس کمپلیکس، گلاب دیوی ماڈل ٹاؤن، چلڈرن ہسپتال اور دیگر مقامات پر کٹ دیے گئے۔ جناح ہسپتال کی 1 یا 2 نہیں 6 لفٹیں خراب۔ حملہ بھی ڈیوٹی سے غائب۔ ہسپتال میں فعال 2 لفٹس جزوی طور پر چلائی جا رہی ہیں۔ لفٹوں کی بندش سے مریض خوار۔ بالائی منزلوں پر وارڈز، ICU اور تھیٹرز تک مریضوں کو لے جانا مشکل ہو گیا۔ انتظامیہ تاحال اقدامات کرنے میں ناکام۔ PIC میں ڈاکٹر کا اپنے جونیئر پر تشدد۔ دل کے بڑے اسپتال میں چوتھے روز بھی ہڑتال۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کا مین لابی میں دھرنا۔ نرسز اور پیرامیڈکس بھی احتجاج کا حصہ بن گئے۔ انڈور آؤٹ ڈور میں ہڑتال سے علاج معالجہ بدترین تعطل سے دوچار۔ مریض دربدر ہونے لگے۔ ٹیکس ریٹ میں کٹوتی قبول نہیں۔ پنجاب یونیورسٹی سمیت تمام جامعات میں احتجاجی تحریک شروع۔ پنجاب یونیورسٹی احتجاج میں نان ٹیچنگ سٹاف بھی شریک۔ احتجاج کرنے والے اساتذہ نے کہا کہ حکومت فوری طور پر ریٹ خاتمے کا نوٹیفکیشن واپس لے۔ پنجاب میں پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ۔ صدر مملکت نے ترمیمی ایکٹ کی توثیق کر دی۔ ڈیجیٹل نیشنل ایکٹ کا گزٹ نوٹیفکیشن بھی جاری۔ فیک نیوز چلانے پر 3 سال تک قید کی سزا دی جا سکے گی۔ پیکا ایکٹ کے خلاف لاہور بار کا اجلاس۔ 26ویں ترمیم اور پیکا ایکٹ ختم کرنے کا مطالبہ۔ وکلاء کی 26ویں ترمیم اور پیکا ایکٹ کے خلاف ریلی۔ صدر لاہور بار مبشر رحمان چودھری نے قیادت کی۔ وکلاء کا GPO چوک میں احتجاج۔
بنیادی اشیاء خورنوش کی قیمتیں بے قابو ہو گئیں۔ چینی کی قیمتوں میں تیزی برقرار، 2 ہفتوں میں چینی 10 روپے مہنگی، 150 روپے کلو تک فروخت۔ درجہ اول کا گھی اور آئل 575 سے 585 روپے کلو میں فروخت۔ پیکنگ والا 5 کلو آٹے کا تھیلا 750 روپے تک جا پہنچا۔ ٹریفک جیم ہونے پر سی ٹی او کی ایس پیز کو انوکھی سزا، سرکاری گاڑیاں واپس لے لیں۔ ٹریفک پولیس کے ایس پیز پرائیویٹ گاڑیوں پر ڈیوٹی کرتے رہے، سی ٹی اوز نے ذاتی استعمال کی گاڑیاں بھی واپس لے لیں۔ گھروں سے گاڑیوں اور سٹاف ٹریفک لائنز بنامہ بھجوا دیا گیا۔ ٹک ٹاک بنانے کا شوق ایک اور جان لے گیا۔ شادباغ کا نوجوان ویڈیو بناتے اچانک گولی چلنے سے چل بسا۔ عبدالرحمان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کے بچوں کو ملازمتیں نہ دینے کا معاملہ، جسٹس انوار حسین نے لارجر بینچ بنانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ محکمہ بلدیات کے ریٹائرڈ سینیٹری ورکر کی بیٹی نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ فرنیچر ناقص کوالٹی کا دے کر تبدیل کیوں نہ کیا؟ فرنیچر شاپ لاہور کینٹ کے خلاف ڈگری جاری، صارف عدالت کا درخواست گزار کو 1,60,000 کی رقم ادا کرنے کا حکم۔ کلمہ چوک کے ڈاکٹر عمر نے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا، پہلی شعبان کل بروز جمعہ ہوگی، شب برات 13 فروری بروز جمعرات منائی جائے گی۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند کی رویت کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے یورپی یونین کے وفد کی ملاقات، بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے شراکت داری، انسانی حقوق کے معاملے پر تعمیری روابط کو سراہا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے واسا کال سینٹر کے نئے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد اور ایم ڈی واسا غفران احمد بھی ہمراہ۔ بولے آؤٹ سورس کال سینٹر اب واسا لاہور خود آپریٹ کرے گا، سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد بچت ہوگی۔ مشکل حالات سے بہتری کی طرف آ رہے ہیں، سرمایہ کار ملک میں ہی بزنس کو بڑھائیں۔ سردار سلیم حیدر کی لاہور چیمبر میں گفتگو، کہا حکومت کی خامی یہ ہے کہ کام کرنے کے بعد اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کیا جاتا ہے، پیکا ایکٹ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر چیمبر میاں ابو ذر نے کہا کہ بجلی سستی ہوگی تو امپورٹ بہتر ہوگی، اربوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں، حکومت ریلیف دے۔ خالد عثمان، شاہد نذیر چودھری بھی ہمراہ تھے۔ آئی جی پنجاب کی پولیس ملازمین اور اہل خانہ سے ملاقات، ملازمین کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری۔ مرحوم اے ایس آئی غلام مصطفیٰ کی بیوہ کی درخواست پر اے آئی جی ویلفیئر کو ریلیف کی ہدایت، سب انسپکٹر ابرار حسین کی پروموشن کی درخواست پر ریلیف کا حکم دے دیا گیا۔ ٹاؤن شپ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تقریب، پیپلز پارٹی ٹاؤن شپ آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی فیصل میر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ یورپی یونین کے 5 رکنی وفد کا بادشاہی مسجد کا دورہ، وفد نے مختلف حصوں کو دیکھا۔ 5 رکنی وفد نے تبرکات اور قرآن پاک گیلری بھی دیکھی۔ وفد نے لاہور کے قدیمی ورثے کی تعریف کی۔ وکالت کے خواہش مند طلباء کے لیے بار ووکیشنل کورس، لاہور ہائی کورٹ بار میں لیکچر، 200 سے زائد طلباء کی شرکت ہے۔ کیسز کی فائلنگ متفرق کام سے متعلق بتایا گیا۔ تسلیم عابد بھٹی، امر سعید شیخ اور سکندر ذوالقرنین ایڈوکیٹ نے لیکچر دیا۔ یو ای ٹی کے تعلیمی سفر کے 104 سال مکمل، مادر علمی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے طلباء کا انوکھا انداز، مختلف شعبوں کے طلباء نے یو ای ٹی 104 لکھ کر تاریخی تصویر بنا لی۔ طلباء کی جانب سے سٹال بھی لگائے گئے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ پاک ٹی ہاؤس میں محفل مشاعرہ، پبلک آرٹ اینڈ لٹریری سوسائٹی نے محفل سجائی۔ توقیر احمد شریفی اور مقبول چوہان، اداکارہ نشو بیگم کی شرکت، ڈاکٹر عمرانہ مشتاق، ہمایوں پرویز شاہد، ڈاکٹر عظما سمیت دیگر ادبی شخصیات بھی آئیں۔